اور نصاب قربانی کا بہت تھوڑا ہے، سال گزرنا بھی ضروری نہیں۔ جس شخص کے پاس 3000 روپیہ ہے، 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے، جس کے پاس بکسے میں ہو یا بینک میں ہو یا گھر کے صندوقوں میں ہو، سب پر قربانی واجب ہے۔ اب سوچ لیجئے، بڑی بڑی جو جھونپڑیوں میں لوگ رہتے ہیں، ناظم آباد میں میرے سامنے جھونپڑیاں جو تھیں 10-10 ہزار روپئے جمع کیے ہوئے ہیں، قربانی نہیں کرتے تھے، بنگلوں پہ پہنچے ہوئے صاحب قربانی کا گوشت دیجیے کھانے کے لیے۔ میں تو غریب ہوں، میں نے کہا کتنا جمع ہے؟ کہا 10,000 جمع ہے صاحب، مگر مکان بنانا ہے۔ شریعت میں ان چیزوں کی کوئی نہیں، قربانی واجب ہے اس شخص پر جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یعنی 3,000 کے قریب 60 روپیہ معلومات کر کے اس کو ضرب کر لیجئے 52.5 تولہ سے، مشکل سے 3,000۔ اور جس پر واجب نہیں بھی ہے، حضرت حکیم الامت مجدد ملت جلد نمبر 3 بہشتی زیور میں لکھتے ہیں کہ جن پر واجب نہیں ہے وہ بھی قربانی کر دیں تو ایک ایک بال کے برابر بکرا یا دمبا، ایک ایک بال پر ایک ایک نیکی ملے گی۔ اور فرمایا صبح سے شام تک بکرے یا دمبے کی بالوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، لہذا غنیمت سمجھ لو، واجب بھی نہ ہو تو کر لو۔ یہ موقع کہاں ملیں گے؟ اتنی نیکیاں جمع کرنے کا کہاں موقع ملے گا؟ مرنے کے بعد پھر کہاں سے لاؤ گے؟ 300 روپئے کا ایک حصہ کہاں ہی ملے؟ ہمت سے کام لو، اس میں پھر اللہ تعالیٰ جو جمع ہے بینک میں یا صندوق میں ہے وہ اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اور جو بخیلی اور کنجوسی سے قربانی نہیں کرتا، 10,000 5,000 بچا کے رکھتے ہیں، انہی لوگوں کی پھر ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے، ڈاکٹر لے جاتے ہیں، وکیل لے جاتے ہیں، مقدمہ شروع ہوتا ہے، کوئی دشمن کھڑا ہو جاتا ہے، ہزاروں بلائیں گھیر لیتے ہیں۔ نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ ہر طرف سے پھر دھکے لگیں گے۔ اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشورہ ہے کہ بھائی جس پر واجب نہیں ہے تم بھی کر دو، ایک ایک بال کے نیکیاں جمع کر لو۔